بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں گفتگو کرنا چاہوں گا اس ملک میں نظام تعلیم کے حوالے سے۔ پاکستان کا نظام تعلیم نظریہ پاکستان سے کبھی بھی ہم آہنگ نہیں رہا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو لارڈ میکالے سے، جسے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے، ویدر وہ ٹیچرز تھے، وہ تعلیم سے منسلک لوگ تھے، وہ تعلیم کے بارے میں پالیسیز بنانے والے افراد تھے، حکومتیں تھیں یا پاکستانی معاشرت تھی، سبھی نے مل کے لارڈ میکالے کو 74 برس تک گالیاں دی ہیں، لیکن لارڈ میکالے کے نظام تعلیم ہی پہ اکتفا کر کے اسی کو آج ہم لیے چلے جا رہے ہیں۔ لارڈ میکالے کا نظام تعلیم شاید بھلے دنوں میں کچھ اچھے لوگ بھی پیدا کر رہا تھا۔ میں لارڈ میکالے کی یہاں وکالت نہیں کر رہا، بلکہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر اسی نظام تعلیم کو سنسیئرٹی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، جہد مسلسل کے ساتھ، کوشش مکرر کے ساتھ، عمل پیہم کے ساتھ اگر جاری و ساری رکھتے اور اس میں ہماری دیانتداری، نیک نیتی اور پاکستان سے کمٹمنٹ شامل ہوتی، تو اس کے کم از کم بہتر نتائج نکلتے، شاید خوبصورت نہ ہوتے۔ لیکن اگر اور تھوڑی سی کاوش اور کوشش کر لی جاتی تو شاید اس ملک میں نظریہ پاکستان سے ہم آہنگ ایک جاندار، ایک خوبصورت، ایک اسلاف کی روایات سے جڑا ہوا اور دین انسانیت سے منسلک ایک نظام تعلیم جو ہے وہ ہم پاکستان میں جاری و ساری کر سکتے۔ آج پاکستان کے نظام تعلیم کی بہت سی خامیاں ہیں، لیکن ہر وقت عیب گنوانے کی شاید ضرورت نہیں ہوتی۔ عیب اس لیے گنوائے جائیں تاکہ اس سے اچھائی کا راستہ نکلے۔ اچھائی کا راستہ نکالنے کے لیے ہمیں ایک بھرپور کوشش و کاوش کرنی ہوگی۔ میں نے اپنی ذاتی زندگی میں جو مشاہدہ کیا، پاکستان بھر کے تعلیمی نظام پہ جو ایک نظر ڈالی اور اس میں بھرپور طریقے سے جھانک کے دیکھا، تو یہ نظر آیا کہ بنیادی نظام تعلیم جو ہے نہ صرف اس میں اصلاح کی ضرورت ہے، بلکہ اس سلسلہ تعلیم کے آخری مرحلے، یونیورسٹیز جو ایپیکس فورم ہے تعلیم کا، اس میں بھی اصلاح کی، درستگی کی اور اس کو ریویو کرنے کی بنیادی ضرورت ہے۔ ماؤں نے اپنی تربیت کا فریضہ چھوڑ دیا۔ پہلا مکتب ماں کی گود ہوا کرتی تھی۔ اس مکتب اور مدرسے کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اسی صورت میں آباد ہو سکتا ہے جب ہم دوہرے نظام تعلیم کو ترک کریں گے۔ اور بدقسمتی سے گزشتہ 30 سے 40 سال میں بغیر کسی حکومت سے اختلاف یا اس پہ تنقید کیے، میں مشاہداتی انداز میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی حکومت نے نظام تعلیم تو ایک طرف رہ گیا، تعلیم، صحت، افراد کی بھلائی، معاشرے میں ایک بہتر معاشرت کی ترویج و ترقی، ان کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ ہم نے اچھے ہسپتال، اچھے تعلیمی ادارے، اچھے کالجز، اچھے اسکول بنانے کی ذمہ داری جو ہے وہ تھرڈ پارٹی کو دے دی، اور تھرڈ پارٹی کون تھی؟ پرائیویٹ سیکٹر۔ پرائیویٹ سیکٹر نے اسے کمرشل بنیادوں پہ استوار کیا، اور کمرشل بنیادوں پہ استوار ہونے والا نظام تعلیم دوہرے نظام تعلیم کو مضبوط کرنے میں اس کا بھرپور کردار ہے۔ ایک طرف اگر لمز ہے تو دوسری طرف ایک چھوٹی سی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے۔ ایک طرف اگر LSC ہے تو دوسری طرف آپ کو ایک حقیر سے بندے کی پیسوں کے ناطے کھولی ہوئی چند کمروں کی یونیورسٹی بھی نظر آئے گی۔ یہ نظام تعلیم کی وہ بنیادی تفریق ہے جس نے اچھے طالب علم پیدا کرنے، جس نے جاندار طالب علم پیدا کرنے، جن میں انہیریٹڈ صلاحیتوں کے مالک بچوں کی تراش خراش کرنے کا فریضہ جو ہے وہ انجام دینے سے یہ قاصر ہیں یونیورسٹیز۔ اچھے اساتذہ ہیں، لیکن وہ صرف اساتذہ ہیں، وہ معلم ہیں، وہ مدرس ہیں، وہ پڑھاتے ہیں، وہ واعظ ہیں، خطیب ہیں، لیکچر دیا اور چلے گئے، لیکن وہ استاد اور وہ ٹیچر ہمارے معاشرے سے اٹھ گیا جو بچے کی پوری زندگی کے ساتھ جڑا رہتا تھا۔ وہ نہ صرف اسے نصابی کتابیں پڑھاتا تھا، بلکہ اس کی کردار سازی میں بنیادی کردار ادا کرتا تھا۔
حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ بنیادی فلسفہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جس معاشرے میں زندہ ہیں اس معاشرے کے افراد کو ہم اپنے جیسا تصور کریں، اپنا ہم رکاب تصور کریں، اپنا ہم سفر جانیں اور اسے ساتھ لے کے آگے بڑھنے کی اور اچھی منزلوں کا تعین کر کے ان کی نشاندہی کر کے ان کی طرف رواں ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور روانی کے لیے وہ جو حضرت علامہ کے ہم اشعار پڑھتے رہتے ہیں لیکن اس پہ عمل کرنے سے قاصر ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ پاکستان کا ایک ایک بندہ قیمتی ہے، خواہ وہ بچہ ہے، خواہ وہ بوڑھا ہے، خواہ وہ مرد ہے، خواہ وہ عورت ہے، خواہ وہ ماں ہے، خواہ وہ بہن ہے، خواہ وہ بیٹی ہے، وہ اپنے اپنے مقام پہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے اس ملک میں نظام تعلیم کی درستگی کے لیے۔ اچھی مائیں، اچھے بچے ایک اچھی ماں کے طور پہ تربیت کرتے ہوئے اگر پیدا کریں تو یقین جانیں اگر بنیاد اچھی رکھی جائے گی، خشت اول چو نہد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج، یہ پرشین میں ایک شعر ہے کہ اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی جائے تو آپ عمارت کو ثریا تک لے جائیں وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔